اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس تسبیح کو پڑھا کرتے تھے، لیکن افسوس کہ لوگ یہ تسبیح نہیں پڑھتے۔ ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، اگر آپ مالی طور پر بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، یا آپ بے روزگار ہیں، آپ کو جلد روزگار نہیں مل رہا، یا آپ کے گھر میں تنگ دستی نے گھیرے ڈال رکھے ہیں، یا آپ قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور قرضہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، یا آئے دن آپ کوئی نہ کوئی مالی پریشانی کا سامنا کرتے رہتے ہیں، آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ گھر میں رزق کی جو بھی تنگی ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی رزق کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ فوراً حل ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی بہن نے پڑھا، انہوں نے کامیابی ضرور حاصل کی۔ یہ وظیفہ ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے جو مالی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، جو قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ یہ عمل کرنے سے آپ کا لینے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ بن جائے گا انشاءاللہ، اور جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، مشکلات ہوں گی، اللہ رب العزت غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ ناظرین، قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہر چیز ہماری حمد و ثنا بیان کرتی ہے، یعنی کائنات میں موجود ہر شے بولتی، سنتی اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہیں جو زمین و آسمان میں ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں، اور اگر ہم سوچیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک بال اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو بھی ادا نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ ناظرین، انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر بھی کرے، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ان پر راضی ہو کر انہیں اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو مزید عطا کریں گے، جبکہ اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا کھاتے بھی ہیں اور اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، ان لوگوں پر اللہ کا شدید عذاب ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہمیں فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کیا کریں گے، اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی کریں گے۔ ان کے دینے والی ذات سے ہمارا پیار بھی بڑھ جائے گا۔ ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے، اور اعضاء سے بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، اس کی عبادت کریں گے۔ جب انسان کو اللہ رب العزت نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کا احسان مان کر اس ذات کا فرما بردار بننے کے بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے۔ نافرمان کو اللہ ڈھیل دیتا جاتا ہے اور اسے مختلف اشاروں سے سمجھاتا ہے کہ یہ کفران نعمت مت کرے اور احسان مان کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی، جو کہ نہیں ملی، اور اس طرح اس کی جرت بڑھتی جاتی ہے، اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی اور بلاؤں کا دروازہ کھلتا جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے آخرت کی نعمت یعنی مغفرت اور اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر چلتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الرحمن میں انسانوں اور جنات کو تکرار کے ساتھ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین، جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی برکت زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر دیتی ہے۔ دوسری بار الحمدللہ کہنے سے انوار 7ویں طبقات آسمان سے لے کر 7ویں طبق زمین تک بھر جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ الحمدللہ کہنے سے اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اس کی حرص اس کو نعمت کی قدر نہیں کرنے دیتی۔
جو تقدیر میں نہیں اسے نعمت سمجھتا ہے اور اس کے لیے تدبیریں کرتا پھرتا ہے۔ نعمت ملنے سے قبل اور بعد قلب کی وہی حالت رہے جو پہلے تھی۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر نعمتوں میں مشغول رہے اور اسے بھول جائے تو وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اسی طرح حسد اور ناشکری بھی نعمتوں اور نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہیں۔ جب بھی اللہ اپنی کوئی نعمت اپنے بندوں کو عطا فرمائے تو اس کا شکر یہ ہے کہ الحمدللہ کہے، یہی اصل شکر ہے۔ آپ لوگ بھی رب کے شکرانے کے طور پر ایک مرتبہ کمنٹ باکس میں الحمدللہ ضرور کہہ دیں تاکہ جو پڑھے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ ناظرین، بندہ بہت سی چیزوں کو برا خیال کرتا ہے حالانکہ اس میں ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان کو شریعت کی پابندی کرنی چاہیے اور ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے دنیا میں تو عزت اور کامیابی عطا ہوگی ہی، آخرت میں بھی اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اہل دنیا سے اچھا برتاؤ رکھا جائے اور دل سے اللہ اللہ کیا جائے۔ اللہ کی نعمتوں کی دل سے قدر کر کے اس کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں صرف کیا جائے، اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیا جائے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ اس کی نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کے شکر ادا کرنے والے شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے صابر کے برابر ہے، اور حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ دنیا میں بندے کو جو نعمت دیتا ہے اور وہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ اس کا نفع دنیا اور آخرت میں دیتا ہے، اور جو شکر گزاری نہ کرے تو دنیا میں ہی اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے اور آخرت میں اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا اس سے نعمت اس طرح سلب کی جاتی ہے کہ اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہی ہے جس سے انسان کے رزق اور اعمال اولاد میں برکت پڑتی ہے، اور ناشکرے کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری محنت کا ثمر ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اسے نعمت خداوندی سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی نعمت واپس لی جاتی ہے تو انسان فوراً اس کی ناشکری کرتا ہے، اور ناظرین یہ حرکت عطاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اہل ایمان اور مومن کا شیوا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی سب نعمتیں عطا فرمائے اور ان نعمتوں کا شکر کرنے والا شاکر بندہ اور صابر مسلمان بنائے، آمین۔ تو محترم ناظرین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو بھی اس تسبیح کو پڑھے گا اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ جلد از جلد دور فرما دیں گے۔ اگر پہاڑ کی جتنی بھی مصیبت ہوگی تو اللہ رب العزت وہ ختم کر دیں گے۔ تو آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو اور صدق دل کے ساتھ یہ وظیفہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی وہ پریشانی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، خواہ وہ پیسے کی پریشانی ہو یا گھر کے اندر کوئی اور پریشانی ہو۔ یہ میرے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے اور میرے نبی کی بتائی ہوئی یہ قرآنی تسبیح ہے۔ اگر اس کو آپ صدق دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اور بالکل اللہ رب العزت کے سامنے جھک کر، عاجز ہو کر، یکسوئی کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آنکھ جھپکنے تک آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے دلوں کو بدل کر رکھ دیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑا راز ہے، اور اس کے اندر بڑا جلال اور بڑا کمال ہے۔ ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اسی لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل بھی رجوع اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے، گویا اللہ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت بھی پیدا کیجئے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہم ہر طرف سے پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ ناظرین
ہر آن ہر لحظہ ہم اللہ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نہ نظر آئے، بندے کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ جلد حل ہو جائیں گی۔ بہرحال ایمان اپنا کمزور مت ہونے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ جب آپ کا تعلق اللہ رب العزت سے قائم ہو جائے گا اور آپ نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے تو مخلوق بھی آپ سے محبت کرنے لگے گی۔ لہٰذا اپنے اعمال کا محاسبہ کیجیے۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیجیے اور نمازوں کے بعد دعائیں بھی کیجیے۔ زندگی کے اندر بہت سی پریشانیاں آتی ہیں، بندے کو ان پریشانیوں کا اپنے سامنے آنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جب بھی کوئی غم، دکھ، رنج یا کوئی عذاب پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ان سے بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ یہ درود پاک کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ ہی کی پاکی ہے، اسی کی تعریف ہے، اللہ جو بلند و برتر ہے اسی کی تقدیس ہے۔ اور ناظرین یہ تسبیح بہت زیادہ فضیلت والی ہے، اسے 100 بار پڑھنے کی فضیلت ہے، اور وہ بھی صبح کے وقت میں۔ جہاں تک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے پڑھنے کا تعلق ہے تو یہ کئی روایات میں مروی ہے اور اس کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فضیلت یہ ہے کہ میزان میں سب سے زیادہ بھاری کلمات یہی ہیں۔ بعض روایات میں اسے 3 مرتبہ پڑھنے کا بھی ذکر ہے، جیسے حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اسے فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھ لو تو برز اور جذام جیسی بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ بعض روایات میں اسے 100 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے رخ پھیر لیا ہے اور میرے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ کم ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ملائکہ کی تسبیح اور ہر مخلوق کی دعا کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا طلوع فجر اور نماز فجر کے درمیان 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا کرو، اس سے دنیا تمہارے پاس نہ چاہتے ہوئے بھی ذلیل ہو کر آئے گی۔ تو ناظرین اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ تمام خراب حالات میں اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور کثرت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 111 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا جائے۔ مولانا یونس ابن مولانا عمر صاحب کا تجربہ ہے کہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ رب العزت تمام پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ تجربہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنے سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے اور کوئی مباح کام رکتا نہیں ہے، اور اگر کثرت سے پڑھا جائے تو بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا کام اس طرح بنائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، نیز تمام دنیاوی اور اخروی مقاصد میں کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ رب العزت پر توکل کرنا، اس کے حضور عاجزی اختیار کرنے والے اس کے مومن بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ وہ لوگ کہ جن کی صفات کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب عظیم میں واضح فرمایا ہے،
پس ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور ناظرین، توکل ایک عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مومن بندوں کو کئی موقعوں پر اس کا حکم دیا ہے، جس میں اس کا یہ فرمان بھی شامل ہے جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں۔ اسی طرح امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس کا ارشاد ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں، یعنی اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیں، اس پر اور اس کے کافی ہو جانے پر بھروسہ کریں، کیونکہ جو کوئی اس پر توکل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہر طرح کی مشکل اور پریشانی میں صرف اللہ رب العزت پر ہی توکل کریں۔ اس تسبیح کو پڑھ کر دعا مانگے تو آپ کی جتنی بڑی مصیبت ہوگی وہ اللہ رب العزت حل فرما دیں گے۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن خوش نصیب انسان وہ ہے جو اللہ کے راستے پر چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے اور اللہ رب العزت پر پورا پختہ یقین کر لیتا ہے، اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ آج کے بعد میں نے نیکی کا کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ قصداً بدی نہیں کرنی، میں نے ہر انسان کے ساتھ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت اس کا ٹریک تبدیل ہو جاتا ہے، اس وقت ایک تبدیلی آتی ہے۔ نارمل حالات میں تو انسان چلتا رہتا ہے، اسے خدا یاد ہی نہیں آتا۔ تو اللہ سے ہم سب مل کر دعا مانگیں گے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے یا آپ نے کسی بھی پریشانی کے لیے کر لینا ہے، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ قرآن ہے جس کے اندر نور ہے، اور وہ نور جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اور یہ میرے نبی نے خود فرمایا کہ جو انسان اس تسبیح کو پڑھے گا اس کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی مصیبتیں ہوئیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو تمام سننے والے نمازوں کا اہتمام بھی لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ ناظرین، نماز ہدایت ہے، ایمان اور نور ہے، نماز روزی میں برکت ہے، بدن کی راحت ہے، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے، نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے، نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا تو اللہ رب العزت اس پر غضبناک ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین، دعا مانگنے کے آداب میں سے ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے وہی کچھ مانگا جائے جو حلال اور طیب ہو۔ ناجائز مقاصد اور گناہوں کے کاموں کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلانا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ مانگنا انتہائی درجے کی بے ادبی اور گستاخی ہے، بلکہ حرام اور ناجائز مرادوں کے پورا ہونے کے لیے اللہ کی ذات سے دعائیں مانگنا اور منتیں ماننا دین اسلام کے ساتھ ایک بدترین اور بھونڈا ترین مذاق ہے۔ اس طرح ان باتوں کے لیے بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ازلی طور پر طے فرما دی ہیں اور ان میں اب کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ مثلاً کسی پست قد انسان کا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میرا قد لمبا کر دے، یا کسی دراز قد انسان کا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میرا قد چھوٹا کر دے، یا مثلاً کوئی جوان شخص اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ میں ہمیشہ جوان رہوں اور میرے اوپر کبھی بڑھاپا نہ آئے، اس قسم کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ اور ناظرین، مؤذن جب آذان کہتا ہے تو ایسے وقت میں کی جانے والی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن آذان کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ایک بندہ مومن اگر نماز کے اوقات میں اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا نامنظور نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اس وقت میں کیا مانگا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق برحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جو بھائی بہن ابھی تک بیان میں جڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ اللہ رب العزت کے شکرانے کے طور پر ایک مرتبہ الحمدللہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیں تاکہ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں زیادہ ہو سکیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔